والصلاة والسلام على شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدی. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سرات، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. انتہائی معزز آج کے ہمارے میزبان جناب خان لیاقت خان بلوچ صاحب، ہمارے بہت ہی پیارے جناب میاں ریاض قادری صاحب، ہمارے جملہ مہمانان گرامی، ہمارے حضرت صاحب تشریف لائے ماشاءاللہ. پچھلی دفعہ بھی ملاقات ہوئی. جملہ پیر بھائیوں، سامعین و ناظرین، اور ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے احباب مجھے سن رہے ہیں. قرآن کی میں نے آیہ مبارکہ پڑھی، حدیث پاک. اس سے پہلے میں اس جانب بڑھوں، سچی بات یہ ہے کہ اماں جی کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ 25 سالہ تعلق ہے. میرا اپنا ذاتی جو میں بات کر رہا ہوں. اور عام مثال ہے کہ بچپن کی یادیں تو انسان کو مرتے دم تک نہیں بھولتی. اماں جی ایک چیپٹر تھا، ایک باب تھا، وہ ایک مضمون تھا، وہ ایک کتاب تھی، وہ ایک کتاب تھی. میں تحریر نہیں کہوں گا، وہ ایک کتاب تھی اپنی ذات میں. اور اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی جب سے اماں جی کے ساتھ وابستگی کا تعلق ہے. اور اب بال بھی سفید آ گئے. سچی بتاؤں میں آپ کو کہ یہ منصب ہمارا بچہ بھائی ہے میرا برخوردار ہے، بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہے. آخری جو 21 دن اماں جی کے ساتھ گزرے، اور میری گورنمنٹ جاب ہے. 18 کو میں نے جانا تھا، میں نہیں گیا. 19 کو میں نہیں گیا، 20 کو نہیں گیا. ان کا فون آیا تو میں نے کہا جی میری ماں جی اس کیفیت میں ہیں تو میں نہیں آ سکتا. ان کا آپ کی سگی والدہ ہیں. میں نے کہا اس سے بھی آگے کا معاملہ ہے. میں نے کہا اس سے بھی آگے کا معاملہ ہے. خیر وہ باتیں ہوئیں تو ان کی مہربانی. میں 21-22 دن بعد 4 فروری کو دوبارہ گیا. 18 جنوری سے 4 فروری تک. اور میں
بڑے حضوروں نے فرمایا جب دوسرا دن تھا کہ مفتی صاحب آپ نے دعا کروانی ہے، پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو میں ایک اپنے تکلیف دکھ ایک ایسا تھا کہ میں نے ایک میسج حضوروں کو بھیجا حضرت صاحب کو. انہوں نے وہ میسج دن کو پڑھ کے سنا دیا لوگوں میں. ہم بھی رونے لگ پڑے، وہ بھی رونے لگ پڑے. تو حضوروں نے مجھے ایک جملہ فرمایا کہ مفتی صاحب میسج یہ تھا. میں نے کہا جی جو سرور قادری لوگوں کو استقامت اور صبر کے درس دیتا تھا آج خود ہی صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے. میں نے کہا حضور بڑے درس دیے ہیں صبر اور استقامت کے، اور آج وہی جو درس دیتا تھا 8-10 سال سے 12 سال سے درس قرآن میرا شغل ہے، میری پہچان ہے. میں نے کہا آج میں خود ہی صبر کا دامن چھوڑ بیٹھا. حضوروں کے پر نم آنکھوں اور لبوں سے کافوری لبوں سے جملے ارشاد فرمایا مفتی صاحب جب اپنے اوپر پڑتی ہے پھر پتہ لگتا ہے. جب اپنے اوپر پڑتی ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ کیسے گزرتی. یہ تو ہماری اپنی ماں ہے، ہماری اپنی ماں ہے. تو میں نے کہا جی میں ختم نہیں میں نے پڑھنا. بڑے حضوروں کی ذات شخصیت وہ ہے. حضرت صاحب کے ساتھ ظاہر ہے تنظیمی معاملات ہوتے ہیں، ان سے بات بھی ہوتی ہے، کبھی دلائل بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑے حضوروں کو ایک تو میں فون نہیں کرتا انہیں، صرف ان دنوں میں مجبوری میں نے کی ہے. دوسرا بڑے حضوروں سے آج تک میں نے کبھی جو انہوں نے کہا میں نے کبھی آگے سے کوئی دوسرا جملہ ہی کبھی نہیں بولا زندگی میں. یہ میری گواہی حضور خود دیں گے. لیکن یہ موقع تھا میں نے کہا حضور میں نے ختم نہیں پڑھنا. حضور خاموش ہو گئے بڑے حضور. فرمایا اچھا چلیں درود شریف پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. حضور نے فرمایا اچھا چلو محفل پہ تو چلتے ہیں. محفل میں بیٹھ گئے تو حضور نے 2-3 دفعہ دیکھا تو حضرت صاحب سے فرمانے لگے کہ مفتی صاحب جان بوجھ کے ادھر نہیں دیکھ رہے، نیچے منہ کیا ہوا. کہتے مفتی صاحب میں حضرت صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا تھا. حضوروں نے مجھے فرمایا کہ مفتی صاحب شاکر صاحب نو لے لو تے وہ ختم پڑھ دے سن تسی چلو دعا کرا دے. میں کہ جی دعا تو اور مشکل ہو جائے گی. خیر حکم تھا میں گیا، بس 2-4 جملے بولے گئے، کوئی نہ بولے گئے، جیسا پرل سب کو پتہ ہے پیر بھائیوں کو. وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے نا جی. حضور نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ حضور کی حدیث سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ سب کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور شیراز صاحب حضور فراز صاحب کی جنت کون ہے؟ جن کی جنت وہ اماں جی جن کی وجہ سے لوگ جنت کی دعائیں کرتے ہیں، حضور شیراز پاک. اور پھر ان کی جنت بھی وہ ہیں تو ہماری تو جنتوں کی جنت ہو گئی. جب حضور شیراز صاحب اور حضور فراز صاحب کی جنت وہ ہیں تو ہمارا تو پھر ہمارا تو کوئی دروازہ ہی کوئی نہ پھر بچا. ہمارے تو دروازے ہی بند ہو گئے، ہمارے تو اور چیپٹر ہی کلوز ہو گئے سارے. اور میں یہ عرض کروں میں جو باتیں کر رہا ہوں میں حوالے سے کروں گا. میں نے قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت کی نا، اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے.
صرف اللہ کی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جس کا ذکر کیا ہے وہ ماں باپ ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ماں باپ ہیں۔ اگر میں یہاں سمجھانے کے لیے یہ بات بتاؤں کہ رب قادر اور رب ذوالجلال نے ماں باپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ کیوں جوڑا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکمت یہ ہے، اگر میں ایک جملہ بولوں اور اس پر میں آگے تشریح اور تفسیر بھی کروں گا، کہ ماں باپ کو رب نے ربوبیت صغریٰ کا درجہ دیا ہے۔ وہ بڑا رب ہے، وہ تو اکبر ہے، اللہ اکبر ہے، وہ تو بڑا رب ہے، اس جیسا تو ہے ہی کائنات میں کوئی، نہ کوئی رسول ہے، نہ نبی ہے، نہ کوئی اور ہے، لیکن ربوبیت صغریٰ کا درجہ رب نے کس کو دیا؟ ماں باپ کو دیا ہے۔ فرمایا جیسے میں تمہیں سب کو پالتا ہوں، ماں باپ بھی تمہیں ایسے ہی پالتے ہیں، رب والی صفت لے کر۔ اور اماں جی تو ایم اے تھوڑا ہی کو کہتا ہے، سارے ہی کہہ رہے ہیں اماں جی اماں جی۔ کسی کو سکھایا تھوڑا ہے لوگوں نے، کیوں؟ اماں جی نے اماں جی بن کے دکھایا ہے نا، اماں جی بن کے دکھایا ہے۔ یہ ان کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ آج در و دیوار کو پکڑ پکڑ کے جو رو رہے ہیں اور دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان کی محبت کا اثر ہے۔ محبت ہی ایسی تھی، پیار ہی ایسا تھا، اور ماں والی محبت کی انتہا کر دی انہوں نے۔ میں حضور حضرت صاحب کا ایک آپ کو میں روایت سناؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اماں جی سے کہا، اب حضرت صاحب کا تقوی، ان کی عبادات، ان کی خدمت، ان کی انسانیت سے محبت، ان کا علم والا جو ایک اتنا بڑا ادارہ، اور اس میں بغیر کسی پیسے کے جناب وہاں پر اعزازی ڈیوٹیاں، فری آف کاسٹ، سارا دن رات ایک ہی کام ہے۔ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ وہ اپنی اولاد کے بارے اتنا مجھ سے نہیں پوچھتے جتنا لوگوں کی اولادوں کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں۔ آپ اور ہمارے بچوں کے بارے میں، حزب الرحمان اسلامک یونیورسٹی کے بچوں کے بارے میں، ان کی تعلیم کیسی جا رہی ہے، مفتی صاحب ان کا سلیبس دیکھا ہے، ان کے ریزلٹس دیکھے ہیں، اس کو اور ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اتنی خدمات ہیں، لیکن پتہ ہے وہ کیا فرما رہے تھے؟ کہتے ہیں مفتی صاحب میں نے ایک دن سحری کے وقت جب اماں جی کو نیچے دیکھا نا، کچن میں کام کر رہی ہیں، ساریاں لگا رہی ہیں پیر بھائیوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، آنے والے مسافروں کے لیے، رات کو 12-1 بجے سے گئی ہوئی ہیں اور سحریاں لگ رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ تب سردی کا بڑا موسم تھا، تو اماں جی ساتھ جسم میں کام بھی رہی ہیں، سردی بھی ہے، اور پھر بھی ہر ٹرے کے اندر جناب ایک ایک چیز کو رکھ کے سیٹ کر کے اوپر دیکھ رہی ہیں، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، پرچی لکھ کے رکھ رہی ہیں، فلاں کا یہ لنگر ہے۔ تو میں نے کہا اماں جی ایک میں گزارش کروں؟ فرمان لگی بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اماں جی ساری میری نیکیاں لے لیں، ایک یہ ساری والی جو رات کی نیکی ہے مجھے عطا فرما دیں۔ میاں بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور ہمیں کوئی کسی کی دے گی۔ میں کئی دفعہ اپنے پیر بھائیوں سے، آپ اپنے بیٹھے ہیں سارے اس لیے اپنوں سے بات کر رہا ہوں، اور کسی کا پکا ہوا لنگر ہو ہمیں دے دی جائے نا کہ جناب یہ تم تقسیم کرو، ہمارے کیا رویے ہوتے ہیں؟ فرعون بن جاتے ہیں کہ نہیں بن جاتے؟ اپنی بھی نہیں پکائی، کسی نے پکا کے دی کہ میاں دیگا تیرے کو 25-30 تیرے کو دیگا نے تو لوگوں کو کھوا دے ہیں، تقسیم کر دینا۔ تو جو دیگ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی رونق دیکھنے والی نہیں ہوتی، اور وہ نہیں برداشت کرتا جناب کہ میرے پاس یہ اس وقت عارضی طور پہ یہ دیگوں کا قبضہ میرے پاس ہے، اور جس کا سب کچھ تھا، اور جس میری اماں جی کا سب کچھ تھا، سب کچھ تھا۔ ہمارے تو بڑوں کی یہی نشانی تھی۔ حضور ظفر بھی چلے گئے، حضور ناز جہاں بھی چلے گئے، اور ہماری یہ ایک نشانی تھی بڑوں کی، جن کو دیکھتے تھے حضور ناز جہاں والی بھی کمی پوری کر لیتے تھے، اور حضور ظفر والا پیار بھی ہم پورا کر لیتے تھے۔ اللہ نے وہ بھی ہم سے لے لی، اللہ نے وہ بھی ہم سے لے لی۔ اور میں یہاں یہ بات بڑے واضح انداز میں ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے خود بتائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ چھوٹی کوٹھی پہ بھی اماں جی لنگر بیچتی ہوتی تھی، تو پوچھنا جی کتنے بندے ہیں؟ تو
تو وہ پیر صاحب خود کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں بھی پتا تھا کہ لوگ 10 ہوتے تھے 12 ہوتے تھے، تو انہوں نے کہنا جی 30 لوگ ہیں. تو اماں جی کئی دفعہ مسکرا کے کہتی ہوتی تھی اچھا ٹھیک ہے ہیں تے 10 ہی پر لنگر 30 دا ہی اسی بھیجنا، لنگر اسی 30 دا ہی بھیجنا. یہ مائیں، یہ تو اسلام کی بات ہے نا. میں ایک مستشرق کی آپ کو بات سناتا ہوں. مستشرق کہتے ہیں وہ عیسائی لوگ جنہوں نے اسلام پہ کام کیا، انہیں مستشرقین کہتے ہیں، اورینٹیلز. ایک مستشرق بہت بڑا مشہور ہے، نپولین. اس نے کہا کہ کسی نے پوچھا نپولین، ظاہر ہے وہ لوگ ریسرچ کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں، تحقیق کی بنیاد پہ، کہ جناب یہ بتائیں ہم نے اگر اچھی قوم بنانی ہو تو کیسے بنے گی؟ اس نے کہا ایک ہی حل ہے اس کا، ویسے نہیں بنتے. کیسے؟ انہوں نے کہا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. اور اچھی مائیں قسمت سے ملتی ہیں، مقدر سے ملتی ہیں، مقدر سے ملتی ہیں. میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، 97 کی بات کر رہا ہوں. حضور ناظر جہاں حیات تھے ظاہری طور پہ. تو مجھے بخار ہو گیا، تو ہم نے کیا کرنا جی، پرچی لکھ کے ڈیری پاک میں بھیجنی. تو ہمیں جتنے لوگوں کی نا دلیا یا جو بھی پرہیز ہے، چاول یہ ہمیں چاہیے، ساتھ کوئی چیز کھچڑی وغیرہ چاہیے. تو اماں جی نے فرمایا ہوا تھا کہ آپ میں جب بھی کوئی بیمار ہے تو آپ نے دودھ، چائے، دلیا جو بھی پرہیز چاہیے آپ نے میس والے کو نہیں بتانی، آپ نے پرچی لکھ کے مجھے بھیجنی، میں خود بنا کے بھیجوں. ایک دن نا وہ میں ڈیری پاک سے لے کے آ رہا تو حضور ناظر جہاں سامنے تشریف لے آئے. تو حضور ناظر جہاں نے فرمایا کہ کی لئی ود ہے؟ میں کہ حضور کھچڑی ہے تے طبیعت ٹھیک نہیں آئی تھے، اماں جی نے بھیجی آئی لکھ کے پرچی تے اماں جی نے بھیجی ہے تے 2 اور بچے انہوں دا بھی میں لے کے لنگر جا رہے ہیں، اے چاول نے انہوں دے. تے حضور نے فرمایا ٹھہر، حضور تو کپڑا چگیا نا تے دیکھیا ہر چیز بڑی خوبصورت طریقے نہ جی میں اماں جی بھیج دے ہیں اسی انداز میں. تو حضور ناظر جہاں نے فرمایا اچھا میاں سانو تے نہیں لبدا توانو دے ہی آ رہی، میاں توانو تو کھوائی جا رہی تواڈی اماں سے. لوگوں کے بچوں کو پالنا. احمد الہی صاحب بیٹھن پوچھو انہوں نے گلا کوئی ماں لبڑی ہے جدی تھوڑا تک وقت بڑا گزریا، بڑی لمبیاں زندگیاں تھوڑیاں لگ گزریاں اماں جی نے، کیڑیاں گلاں دسی. میں ختم تے گل کیتی ہے کہ میں کچھ گلاں نے جڑیاں میں دس نہیں سکدا، میں کہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکدا، بھی میں لوگاں دس نہیں سکدا. وہ قبراں جی ساڈے نال جاسن تے ماموں جی ہوری اماں جی ہوراں دے جڑے سدھی بھائی ہوراں دے بھائی ایبٹ آباد اس دن تشریف لائے سن تے مینوں کھانے تے کہندے کہ مفتی صاحب سانو تے اج پتہ لگا ساڈی بہن ایڈی کمال آئی، ساڈی بہن ایڈی کمال آئی تے کہ جڑی تسی گلاں نہیں نا دسیاں تے چھپائیاں نا تے میں کسے نے تواڈے کو پایا کہ میں گلاں بھی پوچھنیاں. میں کہ جی تسی ساڈے سارے دے بڑے ہو، ماموں جی ہو ساڈے، تسی انہاں دے بھائی ہو تے وہ ساڈی ماں ہے. ان کے اتھرو وہیں ان کا لقمہ رک گیا. حضور شیراز صاحب بھی وہاں موجود تھے تو فرمانے لگے کہ اصل سے ماموں جی یہ نا دی ابی جان دی کلاس ہے، پہلی کلاس حضور فرمانا ہے میری کلاس ہے 95 والی کہ ابی جان دی حضور ناظر جان دی کلاس ہے تے ابی جان دی کلاس ہے اماں جی نو محبت ہی بڑی ہے، یہاں دے نالوں پیار ہی بڑا کر دے ہیں، پیار ہی بڑا کر دے ہیں. کہاں سے میں شروع کروں، کہاں ختم کروں، کس جگہ سے آغاز کریں، کس جگہ پہ ختم کریں. میں تو یہ ایک چونکہ گھر والا ایک معاملہ تھا، مجھے شرف ملا صاحبزادیوں کو پڑھانے کا، اور میں گھر والا وہ بچہ اور بیٹا وہ مجھے فرماتی ہوتی تھی ہمیشہ اماں جی، اور بڑی باتیں فرماتی ہیں اور ساری باتیں ظاہر نہیں میں کہہ سکتا. ایک میں اپنا اعزاز سمجھتا ہوں، راستے میں جب ہم رکے تو ایمبولنس میں منصب بھی تھا، بچے اتر گئے تو مجھے رب نے موقع دیا، ڈرائیور بھی اتر گیا، یہ حضوروں کے ساتھ چلے گئے سارے لوگ. تو میں نے ایمبولنس کا دروازہ بند کر لیا، اب اماں جی تھے اور میں تھا، اور وہ ٹوپی میں نے رکھی ہے. میں نے آج صبح ہی شاہ جی کو میں نے ایک وصیت بھی کی، میں نے کہا شاہ جی اگر میں مر بھی جاؤں تو یہ میری وصیت آپ نے یاد رکھنی.
اور گھر میں فضان صاحب کو ادھر دربار پہ اور اجاز صاحب کو میں کہہ کے آیا، اور اپنی بیگم کو بھی میں نے کہا، وہ نیلی ٹوپی میں نے پہنی ہوئی تھی وہ میں نے اتاری اور اماں جی کے قدموں پہ ایسے رکھا۔ میں نے کہا اماں جی یہ ہماری عزتیں آپ کی ہیں، یہ آپ نے بنائی ہیں، میری قوم جیڑی ہے وہ کاٹھیاں دا کی کام ہے، کام ساڈا ہے کام ہے، اسی تے ڈانگ سوٹے والے میں کہ اماں جی اے تسی پوائی تے اے تسی رکھائی، بے شک اے بھی تسی دیتی تے اے بھی تسی رکھوائی، اپنی عرضیں کی۔ میں نے کہا میں مروں تو وہ ٹوپی جو ہے نا، میں نے کہا میرے سر پہ رکھنا، کوئی اور چیز نہ رکھنا، ان کے قدموں پہ رکھی تھی میں نے، ان کے قدموں پہ رکھی تھی، اور اسی جگہ پر جن قدموں کو میں نے جب ہاسپٹل سے نکلنے لگے تو حضور حضرت صاحب کو میں نے بوسے دیتے دیکھا۔ عظیم ماں، عظیم ماں۔ اور پھر ایک اور مجھے زندگی میں موقع ملا، میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی جو کچھ خدمات تھی رب نے وہ قبول کی۔ جب اماں جی کو مزار شریف میں لے گئے باب جنت میں، تو حضوروں کا حکم تھا کہ صرف سادات جو ہیں وہ آئیں، ظاہر ایک پردے کا معاملہ تھا۔ تو میں حضور سید قبلہ شیخ الحدیث جگر گوشہ حضور غزالی زمان سید اشرف سید کاظمی شاہ صاحب کو انہوں نے فرمایا کہ مجھ دربار سے سلام انہوں نے کرنا تو کروا کے دعا انہوں نے کروانی، میں جی ٹھیک ہے۔ میں لے کے دروازے تک آیا ہوں تو میں نے وہاں کہا جی میری تو یہیں تک منزل ہے، آگے آپ تشریف لے جائیں، ہم تو اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ بڑے حضوروں نے دیکھا، 4-5 جو سادات تھے وہ وہاں موجود تھے، 6-7 لوگ، تو بڑے حضوروں نے فرمایا مفتی صاحب آ جائیں آگے۔ میں آگے تھوڑا سا اندر داخل ہو کے پھر میں رک گیا، ہمت نہ ہوئی آگے جانے کی، رک گیا۔ حضرت صاحب نے دیکھا تو فرمانے لگے مفتی صاحب تسی تو گھر دے بچے ہو، تسی آج ہو گا، شرف میری زندگی کا۔ چلے گئے تو حضور قبلہ کاظمی صاحب نے فرمایا کہ جب آپ سارے لوگ یہاں سے چلے جائیں گے نا تو حضوروں سے فرمایا بڑے پیر صاحب یہاں پہ آپ نے اذان پڑھانی اندر، اذان پڑھنی یہاں پہ، تو کیا اس گھر کی لجپالیاں۔ حضور شیراز صاحب نے فوراً تو بغیر تو فرمایا جی ساڑھے مفتی صاحب ہیں اوپر سے اذان، اوپر سے اذان۔ پھر حضور سارے لوگ چلے گئے، بڑے حضور جب صاحب نے فرمایا جی چلیں، تو میں نے کہا حضور اذان کے علاوہ اگر 2-4 منٹ مجھے اندر لگ جائیں تو اجازت ہے؟ حضوروں کے آنکھوں میں آنسو آ کے فرمایا تو مفتی صاحب تہاڈی تو ماں ہے، تہاڈی تو ماں ہے۔ پھر اذان تو میں نے 2 منٹ میں پڑھ لی، 10-12 منٹ جو لگے پھر اماں جی سے جو گزارشات تھی وہ کی، اور انہوں نے کرم فرمائی، وہ ساری رحمت فرمائی۔ پیر بھائیوں وصال سے پہلے یہ دباشری مجھے اسی دن پتہ لگا، پہلے عرس پہ بستر بناتی تھی اماں جی، عرس سے پہلے ستمبر میں اگست میں، اس دفعہ آپ نے ویسے ہی ٹائم سے پہلے وصال سے پہلے کوئی تقریباً 1-پونا مہینہ آپ نے 500 بستر بنوایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اماں جی کی تھی پہلے بستر، فرمایا ہو سکتا ہے تو انہوں لوڑ پائے جاوے۔ نیکوں کو پتہ ہوتا ہے، نیکوں کو، نیک لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ڈسکلوز نہیں کرتے، لوگوں کو بیان نہیں کرتے۔ یہ ماں جی نے جو کردار دیا نا لوگوں کی، میں حدیث آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے، لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھلانے سے بڑی نیکی کوئی نہیں جناب۔ یہ بخاری کی حدیث کا میں نے حوالہ دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھلانا اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ کیوں یہ رب کو اتنا پسند ہے؟ کیونکہ رب کا یہ طریقہ ہے۔ رب نے کبھی ایسا ہوا جو اس کو سجدہ کرتا ہے اس کو کھلائے، جو نہیں کرتا نہ کھلائے؟ نہیں، وہ سب کو کھلاتا ہے، امیر کو بھی، غریب کو بھی، عیسائی کو بھی، یہودی کو بھی، ہندو کو بھی، مسلمان کو بھی، سکھ کو، بدھ مت کو، بلکہ ان کو ہم سے بہت دیا ہوا ہے۔ اب جو اس راستے پہ چلتا ہے، جو ہمارے بڑے بڑے اسلاف تھے، بزرگ تھے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، ساری عمر لوگوں کو کھلایا ہے گھر میں فاقے، اور صحابی آتا ہے آگے پوچھتا ہے یا رسول اللہ کلی فی الاسلام وجبت لی الجنہ، حضور مجھے کوئی نصیحت کریں کہ جنت میری پکی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا 2 کام کر لیں، افشوا السلام وتطعم الطعام، سب کو سلام اور امن اور پیار دیا کر، دوسرا لوگوں کو کھانا کھلایا کر، اللہ تیری جنت پکی کر دے گا۔ اماں جی نے وہ کردار ادا کیا،
میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اماں جی اس کردار کو آپ لوگ بھی زندہ کریں، ہم لوگ بھی زندہ کریں۔ یہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں آج، یہ سارا سچی بات ہے، میں جب سے اماں جی کا وصال ہوا ہے کہ وہ کوئی دل نہیں کر رہا، پتہ نہیں طبیعت، ظاہر ہے وہ صبر آتا ہے، آتے آتے وقت لگتا ہے، ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے معاملات میں آنا پڑتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا فیصلہ ہے۔ مجھے رات احباب نے، خان صاحب نے بھی، ریاض قادری صاحب نے بھی مجھے کافی فون کیا، مظہور بھائی کا بھی فون آیا، وہ بھی کرتے رہے۔ میں رات لیٹ آیا کوٹھی سے، کو آتے ہوتے کافی، میں نے پھر رات کو فون نہیں کیا، 2 بج گئے۔ تو میں کوئی، یہ شاہ جی ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے کہ وہ کوئی طبیعت نہیں تھی نہ کوئی، اس دن ختم پہ بھی میں نے حضوروں سے کئی دفعہ میں نے کہا حضور سیدی صاحب کو کہہ دیں، ان کو کہہ دیں، تو فرمانے لگے نہیں وہ فیصلہ آپ کا ہی ہوا ہے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے کرتے ہیں۔ مفتی صاحب اسی بھی ہم حوالے کرنے سی تانوں کیا دکھتی سی نا، بس وہ اماں خیر دے بس اماں جی، خان صاحب، پیر بھائیوں کی یہ محبت ہے۔ صبح ایک شاہ جی کا فون مجھے آیا تو کہتے، رات کو انہوں نے فون، کہتے مجھے آپ کے 15 منٹ چاہیے۔ میں نے کہا جی خیر ہو، میں نے کہا، کہتے جی کوئی 2 کسی بھی حوالہ کرنا ہے۔ صبح فون پہ ان سے 20 منٹ میری بات ہوتی رہی۔ کامل شاہ صاحب سے ہمارا بڑا رشتہ ہے گہرا، لاہور کی رونقیں شاہ جی نے لگائی تھی، پیر کامل شاہ صاحب نے، اور واقعی مرد درویش۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس پر، اس سید زادے کو دربار کے واش روم صاف کرتے ہوئے میں نے خود دیکھا، میں نے خود دیکھا، اور مجھے ہاتھ جوڑے ایسے، بیٹا میری ایک بات مان لے۔ میں جی شاہ جی، میرے جیندے ہوئے نا دسی کسے نو، اے محبت سید آل رسول، میرے جیندے ہوئے نا دسی، بعد 10 دن کسے نو دسنا ہوئی تھے۔ 2 بندوں کو میں نے دیکھا تھا، چودھری سردار صاحب کو اور ان کو، دونوں کے ہمارے کتنے بزرگ، بڑے حضوروں کے مرید، سیدوں پاک والوں، اور اتنی عاجزی۔ تو یہ ایک ہم پہ سب پہ ایک آزمائش تھی، وقت مشکل تھا، لیکن ایک امید اور تسلی جس پہ ہم ذرا صبر آ جاتا ہے کہ اماں جی بہت اچھی جگہ پہ تشریف لے گئیں، بہت اچھی جگہ پہ تشریف لے گئیں۔ کچھ 2-3 خواب ہیں، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، حضرت صاحب نے فرمایا مفتی صاحب نے بیان نہیں کرنے آپ نے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں کرتا، مجھے انہوں نے بتایا وہ بہت اچھی جگہ پہ، بے شک بے شک، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ بہت اچھی جگہ پہ، بے شک، وہ بہت اعلیٰ مقام پہ ہیں، اور وہ سیدہ کائنات اور شہزادی بطول ان کے ساتھ ہے۔ بس اتنا کی اشارہ بتا دیتا ہوں، باقی حکم ہے وہ نہیں کر سکتا، وہ ان کے پاس ہے۔ ان کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اللہ ہمارے معاف فرمائے، اور ان کی نسبت ہے ہماری، وہ جنت ہیں، وہ ہماری جنت ہیں۔ میاں کہا ہر ایک ماں جو ہے وہ جنت ہے، تو جو اتنی بڑی ماں ہو، اتنی بڑی ماں، اور ان کی نسبتیں دیکھیں، جو ولیوں کی ماں، 2 ولیوں کی ماں، ایک عظیم غوث زماں کی اہلیہ محترمہ، اور امام الاولیاء کی بہو صاحبہ، بڑی بہو۔ اب درجے کوئی رہ گیا، باقی کوئی رہ گئی چیز پیچھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ان کے مشن کو زندہ رکھو، یہ ان کا مشن ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے رسول کا ذکر کرو، جو انہوں نے مشن دیا، جتنا کر سکتے ہو۔ میں نہیں کہتا دیگیں پکاؤ، ایک روٹی بھی کسی کو کھلا سکتے ہو نا تو کھلاؤ۔ اماں جی کی روح راضی ہوگی ہم سے۔ کسی کو ایک پانی کا گھونٹ بھی پلا سکتے ہو نا تو پلاؤ، دیکھیں شرط نہیں ہے، جس کو اللہ نے جتنا دیا وہ اتنا پکائے، وہ اتنا دے، لیکن جذبہ پیدا کر لو۔ حضور نے فرمایا جس کے پاس کچھ نہ ہو، حضور نے فرمایا گلاس پانی کا ہی پلا دے، یہ بھی صدقہ ہے، بخاری کے حدیث شریف ہے۔ حضور نے فرمایا ایک کھجور دے دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں نے بڑی عبادت، میں نے بہت تحقیق کی لیکن مجھے کوئی نہیں ملی ہے۔ اصحاب صوفہ والے تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی پہ مصیبت آتی، تکلیف آتی، یا کوئی نیا تحفہ کھجوریں آتی، حضور پتہ کیا فرماتے؟ حضور فرماتے سب سے پہلے صوفہ والوں کو دے کے آؤ۔ وہ جو طالب علم ہے، صوفہ پہ پڑھتے ہیں، حضور کی حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اماں جی نے تو ایک نہیں 1100 بچہ تو اب ہاسٹل میں رہتا ہے، اور سارے قال اللہ اور قال رسول پڑھنے والے ہیں، سب کو کھلاتی ہوتی تھی۔
پھر اللہ انہیں اجر بھی دے رہا ہے. جب سے وصال ہوا ہے ماشاءاللہ 1100 بچہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے نا روزانہ. تو حضور کی حدیث تو یہ تھی, حضور نے فرمایا وہ ایک عیسائی کے بارے اتنا وہ کریم ہے کہ عیسائی مرنے لگا تو اس نے کہا تھا, حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی بخاری شریف میں, کہ جب بچہ پیدا ہونا اگر وہ لڑکا ہو تو اسے کہنا کہ بائبل کا حافظ بنے. تو وہ فوت ہو گیا اور بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے کہا جاؤ بچے, تیرے باپ نے کہا تھا کہ لڑکا ہو تو اس کو حافظ بنانا, عالم بنانا, بائبل ہوگا. جب وہاں بھیجا تو اس نے پہلا لفظ پڑھا, اللہ کا نام لیا. وہ جہنمی تھا, اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کو جنت میں ڈال دو. کہا مولا اس نے نیکی یہاں کیا کر لی آ کے, اس کی تو نیکی کوئی تھی نہیں. فرمایا کہہ آیا تھا بچہ پیدا ہو تو اس کو بائبل کا حافظ بنانا, وہ مجھے رحمان رحیم کہے میں اسے جنت میں ڈالوں. اور وہ تو عیسائیوں کے ساتھ یہ محبت کرتا ہے جو ایک کلمہ پڑھ لے رحمان اور رحیم والا. تو اماں جی نے تو کتنوں کو قرآن پڑھا دیا. میں جو بول رہا ہوں مجھے کس نے سکھایا پڑھایا؟ اماں جی نے. بس کیا باتیں کریں, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. زندگیاں ہوئیں ختم اور قلم ٹوٹ گئے, ہم کہاں سے ان کو لکھیں اور کہاں سے بیان کریں. پیر بھائیو, اس خوبصورت سفر میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا سفر ہے, جس پہ اماں جی نے ہمیں لگایا, تبلیغ کا سفر, تبلیغ کا سفر, تبلیغ کا سفر. ہمیشہ آپ علماء کے ساتھ بڑا آپ ان کا اہتمام کھانے کا. جب ہم جاتے تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی علماء کرام کے ساتھ. اماں جی نے اچھے سے اچھے کھانے بھیجنے, آپ نے فرمانا مسافر ہیں اچھے سے اچھے کھانے بھیجنے, اور جناب کیا کیا ان کی چیزیں, اور ہر ایک سے فرمانا کہ اور پوچھنا پھر باقاعدہ طور پہ. ایک دن میں یہ پچھلے جب یہ وہاں کیمپ لگائی کیمپ, تو میں بیٹھا تھا ڈیڑی شریف میں, پی نیاشا صاحب سے دو ہی بیٹھے, اماں جی کا فون آیا ان کو, پیر صاحب کو, اور میں حیران ہوں کہ ایک ایک کا نام پوچھ کے فرمایا کہ میں نے یہ چیزیں بھیجی, سب کو پہنچ گئی ہیں. تو کہتا جی ٹھیک سب کو پہنچ گئی. تو اگلی بڑی مزہ, آپ نے فرمایا کہ وہ ناشتہ میں نے بھیجا تھا مفتی صاحب کا, انہوں نے ابھی نہیں کیا ہوگا, ان کا ناشتہ بھی لیٹ ہو جاتا ہے, وہ حضرت صاحب کے دفتر میں بیٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں, ان کو ناشتہ ادھر بھجوایا ہے کہ نہیں بھجوایا؟ تو قدرتا ناشتہ ادھر ہی پڑا ہوا تھا, تو لیٹ گیا. اکثر مجھے میں دیر سے کرتا, حضرت صاحب کے آفس میں اکیڈمی میں ہوتا تھا, تو کہتے ہیں اماں جی میں معافی چاہتا ہوں, وہ بھیجنا تھا, وہ خود ہی ادھر آ گئے. فرمایا نہیں, وہ ناشتے کے لیے نہیں آتا. کہتے مجھے حضرت صاحب 2 دفعہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ناشتہ کسی نے کھا لیا ہے. میں نے کہا نہیں جی وہ مذاق فرماتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن سوال کیا ہے, معاملہ یہ کہ اپنے ایک چھوٹے سے چھوٹا, ہم تو ان کے بچے تھے نا بیٹے, مہمانوں کی تو اور بات ہوتی, وہ اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں جو گھر کے بچے ہیں, تو باقیوں کی باتیں تو اور کی باتیں ہیں. اس لیے پیر بھائیوں, تقریر کوئی نہیں ہے, جب کبھی ہو گئے معاملات تو پھر انشاءاللہ خطاب آپ سنتے ہی رہتے ہیں مجھ سے, سنائیں گے پھر بھی سناتے رہیں گے. یہ چند محبت کی باتیں تھیں, کچھ جذبات تھے, کچھ واقعات تھے, کچھ مشاہدات تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں, جو آپ کو میں نے سنائے ہیں. اپنے کچھ من ہلکا کیا آپ نے میرے ساتھ کر کے, کچھ آپ نے اپنا من ہلکا کر لیا. لیکن ظاہر ہے یہ ایک وقت لگے گا, ٹائم لگے گا. لیکن وہ جیسے ایک جگہ ہوتی ہے نا جی, تو وہاں سے ایک درخت ہوتا ہے, وہ کٹ جائے تو کئی عرصے تک وہ جگہ نا بڑی عجیب سی لگتی ہے. پنجاب میں کی کہتے ہیں جناب, بوتی بوتی تو سنجی لگ رہی ہے جگہ. وقت لگتا ہے وہ درخت کے درمیان میں گیپ کو پورا ہونے کے لیے. جاتے ہوتے تھے اور اماں جی کا پہلا ہی اماں جی. اچھا یہ ایک تسلی ہوتی تھی, حضور نہیں بھی ہوں گے تو اماں جی تو ہوں گے نا جی, بڑی تسلی ہوتی تھی, اماں جی تو ہیں. کوئی مہمان آنے, مجھے پتہ چلا کہ جی مہمان آ رہے ہیں, تو میں کہا کوئی مسئلہ نہیں سائیں, کوئی نہیں جی, اماں جی انہوں نے پیغام, اماں جی انہیں مہمان آ رہے ہیں, میں کو مسئلہ ہی کوئی نہیں, بھیجو. سنے کون قصہ درد دل, میرا غم گزار چلا, میرا غم گزار چلا گیا, جس سے اپنوں کا آشنا وہ درد شیار چلا گیا. وہی بزم ہے, وہی دھوم ہے, واہ نصیر الدین واہ, وہی بزم ہے, وہی دھوم ہے, وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس جو تہ مزار چلے. اللہ تعالیٰ اماں جی کے مزار پر انوار کو
مزید اور بقائے نور بنائے، کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے شیخ کے شہزادگان کی عمر دراز فرمائے، حضور صاحبزادہ سیادہ نشین صاحب کی، حضور حضرت صاحب کی اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ شہزادے تا دیر ہماری نظروں میں رہیں، جو ہمیں سایہ رہے، سلامت رہیں تا قیامت رہیں، جنہوں نے ہمیں تبلیغ دین پہ لگا رکھا ہے، اللہ کے لیے لگا رکھا ہے، اللہ کے رسول کے دین کے لیے ہمیں لگا رکھا ہے، اور ذکر اللہ کے لیے لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، اور خان صاحب کا یہ انہوں نے کوشش کی، ہم سب مل بیٹھے، اللہ تعالیٰ ہماری کی کوشش قبول فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔